بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر اس پر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ اسی عورت کی بیٹی ہے جس سے پہلے بادشاہ شادی کر چکا تھا۔ وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ وہ یہ سب اس وجہ سے کر رہی تھی تاکہ وہ اللہ کے گناہ سے بچ سکے، کیونکہ بادشاہ کو انکار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں۔ ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہوگا۔ اس کے سوا جو کچھ مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج ان کے پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے۔ وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حرکت میں آئی کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو حیرت بھی تھی۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ ان کا کپڑا جو باہر موجود ہے یہ ان کے درخت کے اندر ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے ان کے ذہن میں ترکیب بتلائی کہ آرا چلاؤ اور اس درخت کو چیر دو۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہو گئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر جو ہے خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تہہ تیگ کر دیے لیکن خون تھا کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر موجود ہے۔ ناظرین، غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت یا مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।